السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ۔ أشهد أن محمدا رسول الله محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی حي محمد۔ على الصلاة لا حول ولا قوة الا حي باللہ۔ على الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الله أكبر الله اللہ أكبر اکبر اللہ اکبر۔ لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبمحمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن مجید دی سورۃ توبہ 128 نمبر آیت خطبے واسطے میں دا انتخاب کیا۔ اس آیت کریمہ دے تحت قرآن مجید دے تفسیر کرنے والے لوگوں نے کچھ واقعات لکھے۔ ایک کتاب جہدے اندر سال دے دن مہینے اور انہاں چیزاں دی برکتاں تے امر لکھے گئے۔ ایک دو درر واللیالی امام شہاب الدین حموی رحمۃ اللہ لکھی۔ وہ دے اندر واقعہ لکھ دے کہ بہت بڑے قرآن مجید دے قاری ہے تے لوگوں نے انہاں کو گاں بھی قرآن پڑھیا جہدے ذریعے لوگوں کی قرات پھیلی۔ ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواب دے اندر رسول کریم علیہ السلام نے ویکھیا تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے کول ایک جنتی آدمی آنے والا وہی تعظیم کری، خدا تے بہت کری۔ تو جڑے آئے بزرگ انہوں کا نام ابو بکر ابن شبلی سے۔ یہ ابو بکر شبلی آئے، انہوں نے لوگ کوئی ایڈی اہمیت نہیں سی دیندے،
مگر اللہ دے رسول نے اس عالم نو کیا ابو بکر بن مجاہد نو کہ جدو شبلی آوے تو ادب کرے. چنانچہ جسے آئے تے اٹھ کھڑے ہوئے بڑا ادب کیتا تے بعد شاگرداں نے آکھیا بھی وزیر اعظم آوندا علی ابن عیسیٰ عباسی وزیر اعظم تو کدی نہیں کھڑا ہوا تے ابو بکر شبلی ان تے لوگ دیوانہ سمجھدے ہیں تو یہ نہیں کھڑا ہوا. انہیں آکھیا اللہ دے رسول نے مینوں آکھیا سی کہ ایک جنتی آدمی آنے والا تو وہی تعظیم کرے. اس علی بن عیسیٰ وزیر اعظم نے تو ٹھیک ہے میرے لیے خود پاک پیغمبر علیہ السلام آکھیا کہ وہ احترام کرنا. اور بعد خواب چ انہیں ویکھیا بھی دوسرے دن کہ نبی علیہ السلام نے آکھیا اللہ تعالیٰ تیری اور شان وداوے ابو بکر بن مجاہد تو ایک جنتی آدمی جی میرے کہتے تعظیم کی. تے پوچھا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تسی یہ جنہوں لوگ مجنون اور دیوانہ سمجھدے وہ بارے میں خاص ہدایت کیوں کہی کہ ابو بکر شبلی آوے تو دا احترام کرے جنتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 80 سال ہو گئے ابو بکر شبلی نو کہ وہ آیت پڑھتا ہر فرض نماز تو بعد اور میرے سے درود پڑھتا. یہ آیت پڑھ کے جڑی میں تھوڑے سامنے پڑھی بعد درود شریف پڑھا 80 سال ہو گئے انہوں ابو بکر شبلی نو. اس پاروں میں کیا جنتی آدمی ہونے والا وہی تعظیم کرے. اور اسی طرح ہی ایک دوسرے اسے علی ابن عیسیٰ کا لکھا وزیر اعظم کا کہ وہ زمانے ایک نیک آدمی نے خواب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ نے کہا کہ تینوں اگر کوئی ضرورت ہے تیرا کام اڑیا نہ نہیں ہوں تو تو وزیر اعظم ملی تو نشانی دسی کہ انہیں میری قبر دے کول 4000 مرتبہ درود شریف پڑھیا سی اور یہ پتہ سوائے میرے کسے نہیں اللہ جانتا اور اللہ نے مینوں وہ درود شریف دا پہنچایا ورنہ اس وزیر اعظم دے عمل دی کسے نو خبر نہیں. جدوں تو علامت دسی نا نشانی مانوں گا. وہ بیچارہ گیا اور انہیں اپنی حاجت دسی کہ میں بہت ضرورت مند ہوں پہلے کچھ نہیں اے خواب چلا دے رسول نے آکھیا. انہیں بڑا استقبال کیا. انہیں آکھیا باقی ہے زیادہ پتہ یار اللہ نو سی صرف کسے نو خبر نہیں میں روضہ پاک سے 4000 مرتبہ جناب مدینے شریف دے اندر درود شریف پڑھیا. انہیں آکھیا لے ہن خادم نو آکھیا کہ تو تھیلی لیا. وہ جو 1000 دینار انہیں کڈیا کہ نبی علیہ السلام نے آکھیا یہ وہ تینوں میں دتا رہ بشارت دا دینا کہ تو مینوں ایڈی خوشی کی خبر سنائی اے تیرے لیے ہدیہ میری طرف تحفہ. اور 3000 درہم دی تھیلی پھر لے کے گیا. تو انہیں بھی یہی دسیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آیت پڑھتا اور میرے سے درود شریف پڑھتا. علماء نے لکھا جنی تعریف اس موقع تے اللہ نے اپنے حبیب دی اساج کی تھی کسے دی نہیں. چھوٹی جی آیت دے اندر اینیاں شاناں جمع کرتی ہیں اور یقین جانو اسی اس نعمت کی قدر کریے یا نہ کریے ساری اپنی بدقسمتی ہوگی. ورنہ اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا کہ کسے ہور نبی دی امت پیدا کرنے کی بجائے سانوں سید الاولین والآخرین پہلے اور پچھلیاں دے سردار جنہوں نے بنایا انہاں دی امت پیدا فرمایا. اس تو ایک دعا جڑی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کرتے سویرے جاگنا تے جڑیاں دعاواں کرنیاں انہاں چاہیے کہنا الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم یجعلنی من سائر الامم. اللہ نے اور کسی امت نہ بنایا شکر ہے اس خدا اللہ نے محمد رسول اللہ کی امت پیدا. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. لام جڑا نا زبر والا ایک قسم دے شروع تو آتا قسم جڑی نا وہ اگے قسم کھائی دی نہ بھی جائے تو لام لگا نا یہ مطلب ہے قسم ہے خدا دی. اللہ تعالیٰ آپ بیان کر لگے اتنا زور دیتا میں قسمیاں تھوڑے سامنے بیان کرنا. پھر اگے قاد آ گیا. قاد جڑے علم والے لوگ عربی جانتے حرف تحقیق جنہیں بے شک اس گل کوئی شک شبہ نہیں اسے آؤں قسم ہے اور شک شبہ تو پاک گل جی جاءکم رسول تواڈے کول اللہ دا رسول آیا. پھر اتنے دو پیشاں لگیاں رسول. یہ عربی زبان دا کمال ہے. اللہ نے اس آخری کتاب لی عربی نو چنیا. زباناں بڑیاں سی سب رب دی مگر یہ تھوڑی جی عبارت سی اتنا کچھ بیان ہو جاتا. میں انہوں کلے نو بیان کرنا دفتر ہی بن گیا. لام قسمیاں قد حرف تحقیق ہے. فرمایا جاءکم تواڈے کول آ گیا رسول دو پیشاں آتی. یہ تنقیر جڑی ہے تعظیم لی کہ بہت مرتبے والا رسول آیا. بڑے رسول آئے دنیا مگر تواڈے کول جڑا خدا دا پیغمبر آیا بہت عظیم مرتبہ ہے. یہ شان دا کوئی اندازہ نہیں. من انفسکم اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا بھی تواڈے وچوں بجائے دے فرشتہ آਉਂدا جن آਉਂدا تسی کہہ دندے بھی اللہ ٹھیک ہے نے بہت نیکیاں کیتیاں مگر اسی کس طرح یہ کام کر سکتے ساڈے کرن دے نہیں یہ کام. یہ دوسری جنت سی کوئی اور مخلوق سی انہیں کر رہا ہے. اسی بشر جڑے انسان کس طرح کر سکتے.
اس تو قرآن مجید نے جڑے لوگ آتے تھے اللہ تعالیٰ کو فرشتہ بھیج دے نورانی مخلوق تے لکھی لکھائی کتاباں اللہ اتار دے بن جاوے تے سارے لوگ من لین بھی باقی اسمان تو یار کتاباں آئی فرشتہ بن دیا ایمان لے اللہ نے کیا ایک تماشا تے ہو سکتا یہ لوگ زبردستی ایمان لیا گے مگر یہ فائدہ کوئی نہیں جدوں تے عمل کی نوبت آئی لوگوں نے بہانہ بنا لینا بھی فرشتہ یار کام کر گیا سارے کو ہوں انسانوں کو اس تو فرمایا بشر مثلکم تہاڈی طرح کا ہی تہاڈے وچوں رسول بھیجیا تاکہ تسی بہانہ نہ بنا سکو بے کم سر تو بھارے جدوں انہیں کر کے وکھائے تو سانوں کرنے پینے دیکھو چھوٹی جی آج کی بیان کر رہا قسم ہے خدا دی اللہ قسم کھانا تے آندا شک و شبہ تو پاک جے تہاڈے کول ایک رسول عظیم المرتبہ آیا بہت بلند شان والا رسول آیا تہاڈے وچوں ہی عزیز علیہ ما عنتم اور اس پیغمبر دی شان کی ہے کہ ہر وہ شے جڑی تانوں دنیا اور آخرت تے تکلیف دے سکتی نقصان پہنچاؤਣ والی وہ اللہ دے نبی واسطے بہت ناگوار ہے اللہ دے نبی نوں بالکل پسند نہیں کہ امت نوں کسی ایسی گل پھسایا جائے جہدے نال مشکل پھس جائے عزیز علیہ ما عنتم ایک شفقت اور محبت دا ذکر ہو رہا بھئی جہڑا رسول تانوں دتا باپ نوں بھی اولاد نہ وہ شفقت نہیں استاد نوں شاگرد نوں جڑی اس رسول نوں امت نال عزیز علیہ ما عنتم ہر وہ شے جڑی تانوں تکلیف پاوے نا وہ یہ واسطے بالکل ناگوار ہے اور انہوں ناپسند ہے اسے تو شریعت اسلامیہ کا مزاج ہے یرید اللہ بکم اليسر اے ساری شریعت پڑھ جاؤ جتھے کسی عالم اور درویش نے کوئی جان کے گل بناتی نا اوکھی وہ دی اپنی غلطی ورنہ دین اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر اللہ یہ آندا بھی حکم دی تعمیل کرو وہ بھی تہاڈے فائدے دیاں گلاں بھی ٹریفک کنٹرول کرو ایویں گڈیاں دی ٹکر ہو جاؤ سڑک تے جائیدا ویکھی دا اشارے لگے نال ایک آدمی بھی کھڑا اور دسدا بے آرام نہ اپنی اپنی واری دے لنگو لوگ حادثے تو بچے نہیں بن گے تباہ ہو جان گے اس طرح اللہ نے ایک کتاب اتاری اور ایک وہ استاد کھڑا کرتا جڑا اشارہ کرتا بھائی ادھر دی ٹریفک چلے ادھر دی نہ چلے ایک مثال تواڈے سامنے میری کتاب کام دیندی ہوندی تے اشارہ ہی نرا ہوندا پولیس مین کیوں کھڑا میری کتاب بھی نہیں کم دیندی تے نرا استاد بھی نہیں کم دیندا کتاب بھی اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور وہ عمل کر کے نمونہ دین والا بھی ہونا چاہیے بچوں ہی ہونا چاہیے کہ کہڑا کام میرے چوکھا جڑا تہاڈے کو نہیں ہو سکتا عزیز علیہ ما عنتم ہر وہ شے جڑی تانوں تکلیف دے سکتی نا اس دنیا آخرت وہ اس پیغمبر نوں ناپسند ہے یہ مشکل ہے حریص علیکم اور یہ تہاڈے واسطے بہت ہی حریص ہے ہرس عربی زبان چاہتے کہ کسی شاید دی بہت طلب اس آدمی دی طرف ہوئے بیا شے حاصل ہونی چاہیے اور وہ لیے کوشش ہی پوری کرے خالی ہرس کرے نا مینوں کو ہماری مل جائے ایویں خیال خیام ہے جی وہ ہرس دے نال کوشش کرے پوری ما اتحاد مل پورا زور لگا دے بے شک لے کے چھڑنی ہے انہوں عربی زبان ہرس آندے اللہ آندا حریص ہونا رکھ تکلیفاں تہاڈیاں اس نبی نوں ناپسند ہے اور یہ چاہتا بھی ہر پڑھائی جڑی نا تانوں اس دنیا چ اور آخر سے حاصل ہوئے یہ حریص ہے یہ کٹ کٹ کے شاید پڑھی بھی میری امت کسی نیکی تو خالی نہ رہ جائے اتنے بھی انہوں کی زندگیاں سکون دیا ہون آخرت اور اللہ نے آخیا جی وجہ کی ہے قرآن پاک کے اندر تسی ویکھ لو پڑھے لکھے لوگ جی اللہ تعالیٰ نے جی نگینہ بنا نا ایک سونار کہ سارا بنا کے وہ جا کے نگینہ ٹھوک دینا اینا ہی آیتاں دے آخر سے جو آتا نا کہ عزیز الحکیم کہ سمیع العلیم یہ اسی میں ترجمے پڑھ کے لنگھ جانے حالانکہ جو بحث ہوئی ہوں نا اینی لمبی چوڑی گل رب نے سمجھائی ہوں اس نگینے چ بند ہوں اللہ تعالیٰ کے نام جڑے نا وہ دلیل ہوں لاجک ہوں منطق ہوں بھائی جی ساری گل سمیٹنا تو یہاں ناموں سمجھ لو جس خدا کی شان ہو حکمدان دے تو کی کرے پھر ہاں اس سے اتنے رسول کے بارے فرمایا کہ بے شک قسمیاں گل ہے کہ تہاڈے کو بہت مرتبے والا رسول آیا تہاڈے وچوں آیا اور وہ تڑپتا ہے کہ میری امت نو کوئی تکلیف نہ ہوئے اور ہر اچھی شے انہاں نوں حاصل ہوئے بالمؤمنین رؤوف الرحیم علماء نے قرآن چھانٹیا پرکھیا ویکھیا اللہ نے اپنے دو نام جڑے وہ نبی علیہ السلام لیے اکٹھے کیتے یا اپنے لیے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اللہ لوگوں دے حق سے رؤوف الرحیم اے سورہ بقرہ اتنے نبی نو آکھیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم مومناں دے حق سے رسول با رؤوف الرحیم رؤوف رافت چوں نکلا شدت الرحم رحمت عام ہے کسی آدمی دے تھوڑا بہت ہی رحم ہوئے تو رحم ہے مگر رافت انتہائی محبت جی تو اگے کوئی درجہ نہیں نا فرمایا تھوڑا جہا تہاڈا خیر خواہ نہیں اس نبی نو تہاڈا پیار رافت دے درجے جڑا محبت دا آخری سٹیج ہے نا وہ محبت کٹ کٹ کے دے دل چ پڑی ہے میں امت دی خیر خواہی کراں انہاں دی کوئی کسر چھڈ کے نہ جاں تے رحیم صفت مشبہ کہ کدی کدی کوئی رحم کرے تو راہم کہہ دینے اسی کہ راہم رحیم نہیں کہہ سکے رحیم ہو جی رحمت ہمیشہ ہوئے ایویں وقتی نہیں جذبہ
ہم ہر وقت اور ہر وقت ہمیشہ مہربان ہوئے، فرمایا ہو جا رسول تم دیتا رؤوف الرحیم۔ اس تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے کوئی کسر نہیں چھڈی۔ حضرت ابو ذر فرماؤندے رسول اللہ دنیا تو گیا نا تے جو چیز جنت نو کھڑن والی ایک بھی نہیں جڑی دس کے نہیں گئے، اور جڑی دوزخ تو بتاؤن والی بھی نہیں چھڈ کے گئے، وہ بھی دس کے گیا واضح کر کے کہ آ جہنم نو کھڑ دی۔ اس تو اس پیغمبر نے رافت رحمت دا حق ادا کر۔ اور یقین جانو اسی ساری عمر رسول اللہ دیا نعتاں پڑھتے رہے، جاہل لوگوں نے ہمیں شرکیہ گلاں بنائیاں، ورنہ حضور دی تعریف تے عربی فارسی اردو پنجابی جنی مرضی مدح بیان کریے۔ والا تفنن واصفی بوصفہ یفن الزمان وفیہ مرض یسر۔ عرب شاعر آندا عمراں گزر جان تے لوگ طرح طرح دیاں نظماں تے نعتاں کہن تے زمانہ مک جانا ہے، نبی پاک دی شانہ نہیں ختم ہونی، حضور دی شان نہیں ختم ہونی۔ ایتھے ایک عالم ہی جڑا نا عام ہی گزریا سی، دی کتاب پڑھنے شاہ ولی اللہ ابن تیمیہ حیران رہ جانے، ایک امت ہی یار اتنا علم ہے، دنگ رہی ہیں تے جتھوں سارے لے رہے یہ چشمے دی چھوٹی چھوٹی نہراں قطرے تے جڑا آپ سمندر سی جہدے اندر اللہ نے سارے علم جمع کر کے اور امت دی خاطر دکھ اٹھائے، وہ جڑیاں وہ تے سجدے پائیاں گئیاں، گلے وہ کٹے گئے، وطنوں بے وطن کیتا گیا۔ اور جدوں اللہ دے رسول علیہ السلام اپنی شفقت رحمت پاروں مکے تو بیاس ہو گئے کہ یہ نہیں کر سکتے، حضرت زید بن حارثہ نو لیا نال اور طائف گئے کہ طائف دے سرداراں نوں میں دین دساں، دو تین بھرا سی، ایڈے نامراض نکلے چودھری، انہوں نے گل سن تو انکار کر۔ ایک نے آخیا جی تینوں رب نے رسول بنایا نا تو میں وہ کعبے کا غلاف پھاڑ دوں گا، ایڈا بےدب نکلیا۔ انہیں آخیا سانوں سرداراں نوں چھڈ کے زمیناں دے مالکاں نوں، جے تینوں یتیم اور ایسے مسکین نوں رسول خدا بنایا نا، ایڈی مت ماری اس خدا دی تو میں وہ کعبے کا غلاف لیراں کر دوں گا، ایڈا بےدب نکلیا۔ اور ایک نے آخیا اگر تو سچا نبی ہے تو تیرے نال گل کرنا ڈر آؤں کسی بےدبی نہ ہو جائے، ٹالن کا بہانا، اور اگر تو جھوٹا تو جھوٹے نال گل کا نہیں فائدہ۔ طرح طرح کم بختاں نے آپ دل توڑ کے جواب دے دیتا۔ اینا سفر کر کے آپ طائف گئے، مکے چ اینے سال گزر گئے، رؤوف الرحیم پیغمبر جی نے ایک آنا نہیں اس امت کو لیا، ساری امت لی زکات کا انتظام کیتا، مگر کہہ گیا ان صدقۃ لا تحل لمحمد ولا آلہ، میں اور میری اولاد بھکھے مردے رہاں گے نا، امت کی زکات نہیں کھاواں۔ کوئی کبھی نہ رسول اللہ نے یار میں ٹونگ رچایا سی اپنی اولاد لی ایک بنا گیا ایک نہیں، فرمایا سید بھکھے مردے ہو امت دے ہتھوں زکات نہ لو، میرے سے تانا نہ آ جائے کہ نبی نے نبوت میں فراڈ بنایا سی، نعوذ باللہ۔ اور ساری دنیا آج تک پھرتی ہے بھی حضرت ابوبکر زمین نہیں دیتی، بھائی زمین ایسے تو نہیں دیتی، رسول اللہ نے آخیا میرے کو جڑی ہے سرکاری زمین اگر میری اولاد نو مل گئی، یہ بھی بہانہ بن گیا کہ رسول اللہ نے زمیناں فتح کر کے اپنی اولاد نو دیتی ہیں، کہتا کہ نہیں میرا کوئی وارث نہیں، جو کچھ ہے وقت یہ مسلمانوں کا مال ہے، کسی نے نہیں ملے۔ اس تو نبی علیہ السلام نے انہوں نے آخیا کم بختو جی تسی میری گل نہیں منی تو مینوں موقع دیو، میں شہر دیتا ہے عام لوگوں نے اپنی گل سنا رہا، شاید انہوں چک منے مگر نہیں منے کم بات۔ سویر انہوں نے لائناں کھڑے کرتے بندے چوڑیاں پتھراں دا پر کی، اور اللہ دا پاک پیغمبر دے خون دا قطرہ زمین اسمان اور زیادہ قیمتی نا، خون ہی خون ہو گیا، آپ نے لالو لال کر دیتا، بے ہوش ہو گیا، صورتی کوئی نہ رہی۔ حضرت زید بن حارثہ نے اٹھایا، سواری تے لدیا، شہروں باہر جا کے ایک باغ آپ نے اتاریا، کوئی خبر نہیں۔ حضرت عائشہ ذکر نے پوچھا یا رسول اللہ تواڈے احد نالوں دن بھی کوئی اوکھا آیا؟ احد والے دن تھوڑا سر مبارک زخمی ہوا، دندان شہید ہوئے۔ فرمایا عائشہ کچھ بھی نہیں، جو طائف تو ہوئی نا میرے نال، مینوں نہ یہ پتا رہا میں آسمان تے نہ زمین تے، کوئی خبر نہیں۔ وہ زید ہی اٹھا کے لایا، اسے کافر دین دی خاطر جڑا لانا بالمومن یا رؤوف الرحیم، قدر پہچانو اس نبی دی جنہیں تہاڈی دکھ اٹھائے، ورنہ وہ پیراں دی خاک بھی جڑی فرشتیاں دے سر دی ہو نا زینت ہے، وہ ٹک کے مٹی سر تے رکھ دے، فرشتے ادب کر دے، تہاڈی خاطر وہ ماراں کھاندا رہا، دکھ اٹھاوندا رہا۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے جدوں درخت تلے لٹایا، باغ وہ مکے دے سرداراں دا سی، عتبہ اور شیبہ بڑے بڑے سردار سی، انہاں نوں بھی ترس آیا، انہاں ویکھیا ترس آیا بھی یار بھرا تے ساڈا یہ کی بنیا ہے، اپنا غلام سی ہن وہ نام دی مسجد ہے اتنے بنی اداس، یہ نصرانی سی عیسائی سی، عراق چو آیا وکدا بکاؤں، انہوں نے آخیا اداس ساری ٹھیک ہے مخالفت ہے مگر یہ خال کی ہے، انگور کا گچھا توڑ جا کے نا نچوڑ کے منہ چ پا، انہیں پایا حضور نو ذرا ہوش آئی تو آپ نے الحمدللہ کیا۔ اس اداس نے کیا کہ مینوں اینا چر ہو گیا اپنے سرداراں کے اتنے رہندے، یہاں کدی نہیں الحمدللہ کیا تو نہ بس تو کون ہے؟ اللہ دے رسول اللہ السلام نے فرمایا تو کس علاقے کا؟
انہیں آخیا میں نینوا دا عراق دا؟ آپ نے سنیا ہاں میرے بھائی یونس دا شہر۔ انہیں آخیا تہاڈا بھرا کیویں سی تے تسی یونس نوں کیویں جانتے؟ میں وہ بھی خدا دا نبی۔ اسی طرح انہیں دکھ اٹھایا جنہ انہیں پیر چومے۔ کافراں نے جب دیکھا تو بلا کے کہنے گے یار اسی تو ترس کھا کے تینوں کر لیا سی، تیرا تو دشمن ہے تو پیر چمدا۔ انہیں آخیا تہاڈی مرضی ہے بھائی جو مرضی کرتے پھرو، یہ گلاں سوائے خدا دے نبی دے کوئی نہیں کر سکتا۔ کنوں پتہ یونس دا تے عراق دا، یہ خدا دا پاک پیغمبر، وہ نام دی مسجد ہے اتنے نا، مسجد عداس۔ تو اللہ دے پیغمبر دا خدا نے آخیا بالمؤمنین رؤوف رحیم، نبی تڑفدا رہندا ہے کہ تہاڈے تو دکھاں نوں دور کرے تے ہر اچھی شے تانوں نصیب ہوئے۔ مومناں دے حق انتہائی شفیق ہے اور ہمیشہ مہربان۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی حمد نعت کیا کہ عالم تھک گئے، مسلمانوں نے رب نے توفیق دیتی، نعتاں لکھتے رہے۔ ٹھیک ہے، حضور پاک دی شان جڑی کوئی ختم ہو سکتی؟ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس تو فرماؤندے مدت تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنا در اول وسے تو مان لائے۔ عمر ختم ہو گئی، ٹائم مک گیا، مگر اللہ دے رسول اسی تیری تعریف دے بسم اللہ تے جے رہ گئے، پوری تے کی ہونی سی شروع تے رہ گئے، مکنا ہی گل تے گزارے۔ مدت تمام گشت و بپایا رسید عمر ما ہم چنا در وسے اول تو مان لائے۔ تیرا جڑا نا وصف شان اول وسے بسم اللہ جے کر رہے ہیں، مکنی کتوں؟ اس تو جنہ اسے ویکھیا کڈے خوش نصیب لوگ، بد نصیب رہ گئے، ویکھیا بھی کول بھی بیٹھے، منافق مرے تے بے ایمان مرے، جنہاں نے واقعی پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا، جنہیں ایمان نال ویکھیا تے چہرہ تے پہچان لے جھوٹے بندے دا ہو سکدا، پیش قدم وچ عالم دنیا چ اگے نکل گیا۔ اور کیا حضور نے بھی آپ آن والے وہ پہاڑ جنہ سونا بھی خرچ کرنا، میرے صحابی نے ایک جو جڑا نا شیر دا چوتھا حصہ مد یہ دتا نا، رب دے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسا وقت پایا انہوں نے، پیش قدم وچ عالم ہویا جس نے وہ رخ تکیا، تے ہینے دیکھ تو رون جیسا ہے وہ خود دیکھ نہ سکے۔ جنہاں دی قسمتاں ماڑیاں سی وہی کہندے رہے، یتیم ہے عبداللہ دا پتر، سمجھ نہ آئی بھی جڑا رب نے فضل کیتا وہ تو نظر نہیں آਉਂدا۔ تسی یہی وہندے جے غریب ہے، نوکر ہے نہیں گائے دا، کوئی بازار تو سودا لے آنا، قرآن شریف سب گلاں، یہ کوئی نوکر بھی نہیں رب نے دیتا۔ اللہ نے آخیا تسی یہی گلاں وہندے جے، سونے دیاں حمیلاں دے لوگ گدھیاں دے گل چی پا دیں، نبوت ایسی ہے نبی اس طرح بنتے میں؟ اللہ یجعل عالم ہے سو یجعل رسالت، اللہ آپ جانتا ہے نبی کنوں بنانا، وہ لیے دولتاں نہیں وہدا، تہاڈیاں جاگیراں نہیں وہدا، وہ اپنی نظر ہوندی۔ انہیں بندے پیدا ہی ایسے کیتے ہوندے جنہوں نے وصف دیتے ہوندے کہ وہ جڑیاں بھی پیندیاں گل بھی کٹے جاندے، دنیا دکھ بھی دیندی ہے، پھر بھی کی ہوندا؟ جدوں اس باغ دے اندر رسول اللہ سی اینی تکلیف، تو اس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ کی طرفوں آئے اور نال ملک الجبال آیا، فرشتیاں دی ڈیوٹی نا پہاڑاں تے، وہ فرشتہ انہیں سلام کیا، انہیں آخیا اللہ دے رسول جو کچھ تیرنا ہویا سارے سامنے کی کیتا ہے نہ طائف والا، اگر تسی حکم دیو تو میں دو پہاڑ جڑے انہوں ٹکرا دیاں، ارے مکہ اور طائف دے لوگ پیس کے رکھ دیں۔ تو اللہ دے نبی علیہ السلام نے اسے بھی آخیا میں نہیں، میں نہیں چاہتا شاید انہوں کی نسل سے خدا کوئی لا اللہ کہنے والا پیدا کرے، کڈا حوصلہ نہیں جاتے کر دے برباد انہوں، جن کی بلائی چاہی دکھایا انہیں نے دل، پھر بھی انہیں کی خیر مناتا ہوا چل، کوئی جمنا ہے جا اس تو اللہ قسم کھا کے آخیا تھوڑے جڑا میں رسول بھیجا اداں دا خیر خواہ کوئی نہیں جمنا۔ اور اس خیر خواہی دی توتی نبی علیہ السلام نے پچھلیاں شرائطاں سی وہنے لوگوں دی اپنیاں شرارتاں پاروں بڑے اوکھے حکم بھی رب نے موسیٰ علیہ السلام نے چلیے جی گردن توڑ حکم نا کہ نماز نہیں تسی پڑھ سکتے سوائے مسجد دے، نہ تیمم دی اجازت، نہ زمین چاند پڑھن دی اجازت، اوکھا اوکھا حضور دی برکتنا ایڈا آسان ایڈا سوکھا دین دیتا، بے امت کدی بھی نہیں کہہ سکتی کہ آ کم ساری ہمت تو بعد دس آخیا جے تہاڈے کو پانی ہے گا، بیمار نہیں تندرست جے تے غسل کر لو، وضو کر لو، اگر یہ نہیں کر سکتے بیمار جے یا پانی نہیں مل رہا تسی تیمم کر لو، پاک مٹی تے ہاتھ مارو ایکو بار منہ تے پھیر لو، یہ نہیں ہے جو تسی غسل کر دیں، نمازاں پڑھو پاؤں 10 سال اتنا لگ جائیں۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ ایسا وقت ہی ہو سکتا ہے نہ پانی ہے نہ پاک مٹی ہے، اسے کی کرے؟ فرمایا پاک دت ہو رہا ہے، ان دونوں وہ شاید میسر نہیں جنیاں پاک کرنے والی تھیں، نہ آب ہے پانی نہ مٹی ہے، ایک کچھ کیتیاں بغیر وقت ہو گیا، انہیں سمجھا بھی سورج سر تو ٹل گیا، اللہ اکبر، یہ وہ نماز قبول ہے، انہیں کوئی پڑھنے جوڑ کے لوڑ نہیں، ایسا آسان دین خدا دے رسول نے فرمایا مسجد جاؤ جماعت نہ پڑھو، بہت اعلیٰ گل، اگر نہیں جوہلت لے آلو دو مسجد، میں پچھلی امتانگوں نہیں، ساری زمین خدا نے میرے لیے مسجد بناتی ہے، جتھے وقت آئے پڑھ لو تھوڑی وہ مسجد ہی بن،
اس تو اس پاک پیغمبر علیہ السلام کی شان کوئی جڑی یہ بیان ہو سکی؟ اللہ نے ایسا مرتبہ ایسی شان دیتی اور آسان دین دیتا. جتھے تمہیں مشکل نظر آئے بھی آ اوکھا مسئلہ دین لو سمجھ لو کسی عالم کی غلطی، عالم نے سمجھنے کو اوکھا لگ گیا. اللہ دا دین نہیں تنگ کرنے والا ہو سکتا، وہ مناسب پابندیاں. اگر پابندیاں بھی وہ جہے ساڈا اپنا نفع کسی نقصان دے شاید تو بچایا بیا خطرہ جے یہ تباہ ہو جاؤ گے وہ ساڈا بھلا، ورنہ اللہ نے تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے بہت آسان اور سادہ دین دسیا. اس ضمن سے تسی ویکھو بے حج لوگوں نے جدو حج بیان کیتا دسیا جنہیں سی وہ بریلوی سی جو بندی سی شیعہ سنی سب نے آخیا کہ یار علم میدان میں کیڑی مشکل ہے، یہ کتاباں لکھ کے انہوں نے آپ دنیا کو تنگ کیا ہوا آ نہ ہو جائے آ نہ ہو جائے دم پی جان کہڑا دم پینا. خدا نے اس خاطر لوگوں نے بنایا بھی بکرے دے رہن کچھ نہیں، یہ سب جعلی گلاں. اللہ دے رسول علیہ السلام نے صاف اور سیدھا دین دسیا جہد آسانی آسانی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تاری آسانی چاہتا ہے تنگی نہیں جانا چاہتا. نبی علیہ السلام کا جدو پڑھی جائے قربان دئی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حالانکہ نبی علیہ السلام چاہتے کہ مسجد حرام دن نمازاں پڑھتے جدو حج سے گئے سی آپ کنے ڈکنا جنی مرضی حضرت اس وقت بوسے دیں. تینوں طوافاں تو بعد اللہ دے رسول طواف نہ کیا کہ امت مصیبت نہ پی جائے. اسی آپ جان کے پنگے لینے صرف 3 طواف کیتے آئی، کوئی طواف نفلی نہ کیتا. ایک جاندیاں کیتا طواف القدوم، ایک جڑا مینا چ واپس لوٹے حج تو بعد طواف زیارت کیتا طواف الافاضہ، ایک چلن لگیا کیتا طواف الوداع. ایدوں سے آپ اللہ دا پاک پیغمبر کعبے دے نیڑے ہی نہ گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ لکھ رہے کہ رسول اللہ کعبے دے قریب ہی نہیں گیا، صرف امت کی خاطر کہ میں گیا تو سارے شوق کرن گے بھی اسی بھی ٹوٹ کے مر جائیے یہ تو رش مر جان گے. ہوں بھی ایسے تو مردے بھی گل نہیں سمجھتے بھی طواف تسی ضروری کر رہے چپ کر کے بہو کرا باقیاں نوں موقع دو سارے اسی ٹوٹ کے پینا ہو پھر تنگ ہی ہونا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تے نبی علیہ السلام دا عمل لکھیا رحمت للعالمین رؤوف الرحیم. 1625 نمبر ہے حدیث پاک دا. اور یہ جڑی کتاب ہے حج دی مناسک کتاب الحج وہ 17واں باب من لم یقرب الکعبہ ولم یطف حتی یخرج الی عرفہ ویرجع بعد الطواف الاول. ہیڈنگ یہ بندہ کہ انہاں لوگوں ਲਈ میں لکھیا باب کہ جڑا کعبے دے قریب ہی نہ گیا اور کوئی طواف نہ انہیں کیتا حتیٰ کہ عرفات میں اتوں ہی چلا گیا اور بعد آ کے پھر کیتا ورنہ کوئی نہیں. اتنے پھر لکھ دے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ. حضرت عبداللہ بن عباس آندے عبداللہ بن عباس ہی کتنے مرتبے دے یعنی جڑے حضور دے مدرسے تو لوگ نکلے جو ایمانداری نہ سیکھا کس مرتبے میں پہنچے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ انہاں دی میمونہ. کئی بچے لوگ پوچھتے ہیں بیٹی کا نام رکھو میں میمونہ رکھو یار یمن چوں نکلا برکت والی نصیبے والی قسمت والی کیڈی ماں تہاڈی خالہ حضرت ابن عباس ہی تو نبی علیہ السلام دے گھر ایک دن ابن عباس رضی اتنے خالہ کوئی رہے حضور علیہ السلام تہجد لیے اٹھے عبداللہ بن عباس ہی اٹھے چھوٹی عمر لوٹا پانی کا لیا کے انہیں رکھ دیتا. نبی علیہ السلام طہارت خانے دیا حضور علیہ السلام نے پوچھا لوٹا کنے رکھا تو میمونہ نے دسیا رضی اللہ تعالیٰ کہ ابن عباس نے رکھا. حضور بہت خوش ہوئے دعا منگی آپ نے کہ اللہ ابن عباس نو قرآن دا فہم دے ایک قرآن سمجھ جائے. اور ہوں اسی امت دے لوگوں کو حبر القرآن آدھے کہ عالم بڑے بڑے ہوئے مگر قرآن سمجھن جڑا نا اس امت دا عالم وہ حبر القرآن عبداللہ ابن عباس. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے جدو مجلس کر دے کسی دن وقت کرنا بڑے بڑے عالم صاحبہ بلا رہی ہیں کچھ ایتاں دے دیں بیا ایتاں سوچ کے آئے ہو سب نے آپ اپنا دسنا مڑ کے آکھنا ابن عباس تو دس. انہوں نے کدی آکھنا یہاں دی گل ٹھیک کدی اپنا دسنا کہ نہیں یہ کوئی گل نہیں بڈھے صاحب ہی کہ حضرت عمر نے آکھنا ایس پاروں جڑا تو آنے نا تو سارے بچے اتنا زیادہ عمر دے تو اینوں اگے بٹھاؤنا ایس پاروں بٹھاؤنا. اللہ دے رسول نے اتنا دعا منگی دیکھو کہ میں چول بہ گئی این گل سیٹ ہو گئی. تو ابن عباس فرماؤندے جدوں رسول اللہ مکہ آئے فتح حضور نے طواف کیتا وسا بین الصفا والمروہ اور صفا مروہ دی صحیح کیتی ولم یقرب الکعبہ تو بعد طواف ہی بیا. پھر اس طواف تو بعد حضور کعبے دے نیڑے نہیں آئے میناٹ کیمپ لا رہا اتنے نمازاں پڑھیاں مسجد ہی نہ بڑے حتی رجا من عرفہ. پھر عرفات چوں مڑے تو مڑ کے آ کے طواف کیتا. اتنے امام پھر لکھ دے ابن حجر رحمۃ اللہ یہ حضور نے کیوں کیتا جدوں نفلی طواف اتنے چنگے آ سارا اسے فرمایا فلا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الطواف تطوعا خشیۃ ان یظن احدنا واجب. اے رؤوف الرحیم جڑی آیت پڑھی کہ اللہ نے تہاڈی مہربان اور شفیق نبی بھیجے
جنہوں ہر گل سے فکر ہے میری امت تنگ نہ ہوئے. فرمایا اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس تو ہی نفلی طواف چھڑ دیتا اس ڈر تو کہ کوئی امت آدمی بعد چ نہ سمجھ لے بھی ضروری ہے. وکان یحب التخفیف علی امتی، اللہ دے رسول اپنی امت نے نرمی پسند کرتے کہ سوکھا کام انہوں دسو. وجتزا ذالک بما اخبرہم بہ من فضل الطواف بالبیت، اور لوگوں نے دس دیتا بھی اگر طواف کرنا چاہتے بڑے ثواب ہے، مگر آپ نہ کیتا کہ میں ایویں تنگی نہیں لوگوں پاؤنا چاہتا. اس تو اگر نہ کرنا تین طوافوں تو بعد حج ٹھیک ہی ٹھیک ہے. ایک جاندیاں کرنا ایک میراج تو واپس لوٹ آن، ایک کون لگیا کر رہا. کیسی آسان گل کی حضور پاک. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس پاروں کہ لوگ جڑے نا بجائے دے ہور چیزاں وقت کرن عرفات دے میدان دن ٹڑیا دے خطبہ دیتا. خطبے تو بعد اسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کہی اور 2 رکعتاں زور دیاں پڑھائیں. اسے وے دوجی تکبیر ہوئی نال ہی آپ نے اثر دیاں پڑھا دونوں نمازاں کٹھیاں پڑھ دیتیاں تاکہ ہن شام تک کسے امتی نوں نماز دی فکر نہ ہوئے، نہ ہن کوئی نفل پڑھنا نہ سنت پڑھنی. دعاواں یہ اج دا دن میدان عرفات دا دعاواں دا ہے. تہاڈا رب آپ کچہری لا کے بیٹھا، فرشتے ایسے وہ گرد جمع اور اس مجمع نوں ویکھ کے فخر کر رہا. اتنے ذکر کر رہا کہ ویکھو یہ لوگ سر ننگے کپڑے میلے ہوئے اور کس طرح انہوں نے سمجھو مردنے والا کفن پہنا ایک چادر تیر ہے اور اس میدان سے کھڑے ہیں تو ٹوپس منگتے کی منگتے. اسے فرشتے اندر اللہ معافی منگنا ہے، اپنا اپنا ملک چھڈیا، پیسہ خرچ کیا، رشتہ دار چھڈے. انہوں نے پتہ لگا بے گھر ہے تیرا جتھے جا کے بوئے سے معافی منگیے تو معاف کر. اللہ پاک فرمایا میں تمہیں گواہ بنایا، میں انہوں نے بخش دیا. جو پھر آدھے اللہ یہاں کے اندر ایسا بندہ جی کوئی نیکی نہیں سڑ کو لکھی، عمر گزری گناہ اللہ کا کو بولیا میں کوئی مینوں مغالطہ نہیں. یہ بیچارے تکے کھا کے معافی منگنا ہے. انہوں گاہ چاہیے انسان بن کے رہن میں معاف کر. کوئی ہور نمیاں اج نمازاں نہیں، 2 نمازاں اکٹھیاں جڑیاں نا دو دور دو اثر. ہوں اتنے خواب خواہ جڑا ہے علماء دیاں گلاں بنا لی گل یہ سارے ساتھی نہیں منتے. آدھے نہیں جی جماعت نہ جا کے پڑھے نا مسجد نمرہ سے امام دے پیچھے پھر کٹھیاں پڑھنیاں نہیں تو آپ اپنے وقت زور جدی پڑھ دے اثر جدی پڑھ دے. نہ رسول نوں ویندے نہ صحابہ نوں ویندے. کی انہاں دا بندہ کرے خدا دے بندیو نبی نوں ویکھو علیہ الصلوۃ والسلام اور اس تو بعد دے اصحاب نوں ویکھو. امام بخاری پھر انہاں نوں باب ہے 80 نو انہوں نے باب الجمع بین الصلاتین بعرفہ. تد دسنا بھی شاید کسی نوں نصیب ہوے انہاں نوں ویکھ کے اس طرح دیو تے خدا دے بندیو حج کرو اوداں دا کرو جویں اللہ دے رسول علیہ السلام کیتا. تانوں کچھ ملے تو یہ کہ عرفات دے میدان دونوں نمازاں کٹھیاں کریں. اتنے پھر اگے لکھ دے امام بخاری وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ ماذا فاتح الصلاۃ مع الامام جمع بینہما. حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ ہی نام ویکھ لو کنے اگے عبداللہ بن عباس گزریا یہ عبداللہ بن عمر آ گیا حضرت عمر کے بیٹے. عبداللہ ابن زبیر ہے عبداللہ رسول اللہ دے ساتھی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ لکھا کہ جے امام نال جماعت نہیں بھی سی ملتی تادی 2 نمازاں اکٹھیاں کر کے پڑھ دی. ارے تھلے پھر لکھ دے حافظ حجر رحمۃ اللہ کہ خود امام ابو حنیفہ دے شاگرد محمد ابو یوسف والطحاوی اور جڑا اس مذہب دا وکیل نا وکیل مذہب حنفیہ شافی سی مگر جدو پڑھیا حالانکہ وہ ماموں آپ شافیاں دے بہت بڑے عالم سی مگر انہیں دیکھا بھی نہیں یہ حنفیاں دا مذہب پکا. یہ پھر امام ابو جعفر طحاوی حنفی ہو گیا مگر عالم آدمی سی. انہیں اداں دی حنفیت نہیں منی بکھا میٹ کے شرح مان الاثار علم والے بندے میں نا وہ پڑھن والی کتاب ہے کہ جس مسئلے لکھنے لی پہلا اثر کہ اس بارے ایتاں حدیثاں کی ہے پھر نظر کہ عقل کی آندی ہے دونوں بیسا نقل کی ہے عقل کی ہے ادوں بعد پھر فیصلے کیتے آ گل جڑی بدلنی. بہت گلاں اپنے مذہب میں ثابت کیا مگر کئی جا آخیا نہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں حق آئی. تو اتنے پھر لکھ دے وا خالف ابا حنیفہ فی ذالک صاحبہ ہو والطحاوی. امام ابن حجر لکھ دے 513 صفحہ تیسری جلد کہ امام ابو حنیفہ جڑے آتے نا کلے کلے پڑھو جے تسی جماعت نہ نہیں پڑھی شاگرداں دونوں مخالفت کی کہ امام صاحب تہاڈی کوئی گل نہیں. اور امام طحاوی نے کیا کہ کوئی من اقبل دل دلم سنی ابن مرحاضہ وہ آدھے یار رسول اللہ تعالیٰ آدھا صحابی نہیں وہدے جرا سفر سے یا حضر پیشاب بھی بہندا سی کتے تو لوگ آدھے کوئی پیشاب آیا سی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فنا ہو گیا رسول اللہ کہ پیشاب نہیں آیا بہ گیا. لوگوں نے آخیا اتنے کیوں بیٹھا پر میں یار رسول اللہ ویکھیا سفر کردا اتنے بیٹھے سی آیا یا نہیں آیا میں حضور کو بیٹھا دیکھا. اس باروں بالکل فنا پھر رسول جنوں آدھے نا تو لکھ دے امام طحاوی سب تو بڑی دلیل جڑی ہے
وہ عبداللہ بن عمر دا عمل ایسا رسول اللہ دی سنت پھرا آدمی جدو کلا بھی دو کٹھیاں کردا ہے کیوں نہیں تسی کرتے مگر یہ لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں نہیں جو طریقہ اللہ دار رسول اللہ دے نہیں آتے اور اسی طرح ایک مسئلہ ہو رہا کہ لوگ طواف کری جاندے اثر تو بعد تے فجر تو بعد حالانکہ 3 مذہب ہے اس بارے ایک تو وہ جنہوں نے آخیا یار جے نفل نہیں پڑھنے یہ نال دے تے طواف کانوں کرنا یہ طواف 7 پھیریاں دے نال دے 2 رکھنا جے 2 رکھنا تو نہیں ہضم ہوندیاں اثر تو بعد یا فجر تو بعد تے ہور وقت طواف تے تھوڑے اس تو خالی کرو مطاف نوں باقی جدو وقت آؤ گا نا جدو تسی آندے نفل زیادہ ادوں کر لیو چکر ہی دوجے وہ سی جنہاں آخیا نال ہی چکر لیاؤ ہنے رکھتاں پڑھ لو تیسرا یہ ٹولا بھی رکھتاں نہیں پڑھتے پھیرے لائی جاندے پھر کٹھے کری جاندے 7 ہو گئے ہن 14 ہو گئی کی پھر کٹھے ہی مڑ کے نبیڑ کے رکھ یہ کوئی مذہب نہیں وہ پہلے 2 جڑے پھر بھی کوئی جان ہے وہ بھی یا نالوں نال پڑھو یا طواف کرو ہی نہ وہ لیے پھر امام عبداللہ لکھنوی اے علم والے بندے کچھ گلاں جڑیاں نوں سنیا کرو اتنے پھر عمل کریا کرو یہ موطا امام محمد ہے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مالک ابن انس یہ عالم مدینہ انہوں اسی آنے مدینے دا عالم باقی ہور شہراں جو ہے یہ رسول اللہ دی مسجد جو ہے 80 ہجری پیدا اور اس بندے خدا دا جایا جڑا طریقہ سی نا یہ تو دنیا واری جاندی جدو گل ہونی ادھروں روضہ رسول اللہ دے پاک پیغمبر دی قبر جے تو اعلیٰ قبر دنیا کوئی نہیں اسے مسئلہ کرن لگا کہ کالا صاحب حاضر قبر ایس قبر والے نے فرمایا کہ لوگ پھر جڑے دیوانہ وار رو پہ درود شریف پڑھ دے تو امام مالک رحمۃ اللہ نے ایک کتاب لکھ کے دیتی جہد حدیثاں لکھیاں صحابہ دے فتوے لکھے تابعین دے لکھے اتنے پھر مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے یہ عبداللہ لکھنوی جڑا کوئی علم والا بندہ نا میری گل خدا دے واسطے منو مسلماناں جنہاں لوگوں نے اللہ نے انصاف دیتا نا انہاں چ ایک بندہ اتنے سارے ملک چ ہویا انہیں سب پڑھے آئے حدیث کی آندے حنفی کی آندے شافی کی آندے ادوں بعد پھر فیصلے کیتے ایسی گل جڑی نے زیادہ ٹھوس اور وزنی ہے انہوں اختیار کیتا تو اس بارے ہی لکھ دے کہ میں حج سے گیا اور حج کرن تو بعد جیسے طواف کیتا اور طواف تو بعد میں 2 رکھتا پڑھ لگا اثر تو بعد دا وقت زمانہ شریف مکہ دا سی اس ویلے جڑے حنفی سی نا طواف کراؤن والے معلم ہوں وہ آئے انہوں نے آخیا نہیں یہ وقت کوئی نہیں یہ نفل پڑھن دا تو کیوں ایسے پڑھدا انہیں پھر کیا یار تسی انہاں گلاں نوں چھڈو اس موقع تے جڑا وڈا حنفیاں دا وکیل سی نا امام طحاوی انہیں بھی کیا بھی وہ نفل نہیں جڑے شوقیہ پڑھی دے انہاں دا وقت نہیں ہے طواف جڑا وہ 2 رکھنا یہ واجب طواف ہے جی رکھنا نا اس دے نال حصہ لازم تے وہ پھر آندا خوش ہوئے اور انہیں آخیا یار پہلی باری سن تیرے کو علم ملیا اسی حنفی سی مگر شکر ہے تو خدا دیا بندہ سانے دسیا کہ نہیں اپنا مذہب ہی پورا پڑھ کے ویکھیا کرو صحیح گل یہی ہے کہ آدمی یہ رکھنا پڑھ سکتا اتنے بھی پھر لکھ دے بھی درست گل جڑی یہ ہوئی ہے تو اس موقع تے لکھ دے کان ابن ملا تو بعد اللہ اکبر وقد اطال الکرام فی المقام الطحاوی فی شرح مان الاثار کہ امام طحاوی جڑا شافی مذہب چھڈ کے حنفی ہویا اینی انہاں دی وکالت کیتی انہیں بھی لمبا کلام کیتا اپنی کتاب شرح مان الاثار ورجح جواز رکعت الطواف بعد العصر و بعد الصبح قبل طلوع الغروب من غیر کراہہ انہیں آخیا کوئی یہ مکروہ نہیں نہ ناجائز اثر تو بعد بھی فجر تو بعد بھی سورج نکلن تو پہلاں تو غروب ہونے تو پہلاں اے رکعتاں 2 پڑھ سکتا وکراہت ما فی غیر ما من الاوقات المکروہہ کا وقت طلوع والغروب والزوال ہاں جڑا 3 وقت ہے نا انہاں تو بچے سورج نکلدا ہوئے ڈوب رہا ہوئے ورضا ذلك ابن عمر والمجاہد والنخی وعطاء ونقل المصنف المحیط بآبحاث الطرفین المنہ اچھا لکھ دیا امامی ولعل المنصف المحیط بآبحاث الطرفین آندا 2 پارٹیاں دی بحثاں جڑا آدمی پڑھو گا نا جڑے منع کر دے وہ بھی تے جائز کرن رہے یا المن هذا والارجح الاصح اے میں 237 صفحے تو پڑھ آندا آپ پہ پتہ لگ جوگا بے جڑے آندے نے بہت سے پڑھ سکدا رکھنا وہ صحیح انہاں دا قول درست اور ٹھیک ہے وعلیہ کان عملی فی مکہ حین تشرفت مرۃ ثانیہ بزیارت الحرمین فی السنۃ الثانیہ والتسعین بعد الالف والمئتین آندا میرا عمل ہو رہا میں جدو مکے گیا حج کیتا اور سن دسیا کہ اس وے 1292
یہ حج سی ہجری سی اور میں دوسری مرتبہ اسے زیارت حرمین لی گیا سی ولما تفتو طواف الوداع بعد العصر جدوں آخری طواف میں کیتا عصر تو بعد حضرت المقام مقام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ طواف تے میں پھر 2 رکعتاں پڑھ لی مقام ابراہیم ول گیا فمانا للمطوفون من الحنفیت جڑے حنفی سی نا طواف کراؤن والے اتنے دے مرلا مردے انہاں مینوں منع کیتا فقلت نام فقلت امرال ارجع الجواز فی هذا الوقت مختار التہاوی من اصحابنا وهو کافر لنا تو میں پھر انہوں سمجھایا عالم بہت بڑا سب دیاں بحثاں دا پتہ سی اہل حدیث کی آنے تو یہ آندا میں انہوں سمجھایا کہ جائز گل جڑی یہ ہوئی ہے کہ اس وقت بھی پڑھیا جا سکتا اور یہ امام تہاوی جڑے سارے حنفیاں ایڈے وہ کافر لنا اور ایڈے وڈے امام دا اختیار کرنا سارے کافی فقالوا لم نكن مطلعين على ذلك وقد استثنى من ذلك تو پھر انہوں نے آکھا کہ اسی تیرے کو یار علم حاصل کیتا سانو اس تو پہلا کوئی پتہ نہیں سی حنفیاں جی یہ قول موجود ہے تو یہ 2 ہی مسئلیاں دا زیادہ رولا رہندا جمع نہیں کرتے زور اثر اکٹھی نہیں پڑھتے نہیں جدی پڑھنی وہ میں تھوڑے سامنے بیان کرتا کہ اللہ دے رسول دا بھی طریقہ سی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر رہ بھی جاندے سی جماعت تو پھر ہی 2 نمازاں کٹھیاں پڑھے اسے تو پڑھوائیاں گئیاں بے آدمی نا ایسے نمازاں دے چکر تو رہا ہو کے دعاواں چ لگ جائیں یہ نمازاں 2 رکھتے ہی بڑیاں نہ یہاں نال کوئی سنت نہ یہاں کوئی نفل کچھ نہیں 2 فرض ہی شام تک دعاواں کرو کھڑے کرو بیٹھے کرو وکھڑے ہو کے کرو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی نے آکھا حاجی بہت ماں اکثر حضرت احسار کنے حاجی آپ نے فرمایا ماں اللہ پلیا مان صاحب بہت تھوڑے یہ جڑے آئے سارے کو حاجی ہے انہوں نے آخیا پھر تھوڑے خیال کہڑا حاجی تے ایک پھٹے پرانے کپڑے والا مٹی کٹے رڑیا اونٹ دے پیچھے لکیا اور رو رو کے دعا کرتا آپ نے فرمایا شاید ہونا تو ہوئے جڑے حاجی ہے نا یہ شاید ہونا جو ہے باقی سیر سپاٹا ہی کر دے اس تو کوئی پتہ نہیں دعا دی قبولیت دا کوئی وقت ہوئے آدمی انہیں اختیار کرے وہ دل ہو جائے اے پھر تحتاوی حاشیت التحتاوی علی مراکل فلا شرح نور الرضا کیسیاں اٹھتیاں کتاباں پہلا نور الرضا لکھی گئی چھوٹا خلاصہ مسئلہ نماز روزے حج دی پھر وہی شرح مراکل فلا ہوئی مڑ کے علامہ تحتاوی وہ تحاوی سی یہ تحتاوی انہوں نے پھر حاشیہ لکھا کہ مسائل اصلی کی ہے تو اس موقع سے لکھ دے 604 سوال تو فرماؤں دے فیصلی مال امام العظم نائبی ہوا شرط اندر امام لا امام ابو حنیفہ یہ کہیں کہ جے مسجد نمرہ جا کے امام نہ نماز پڑھے تو پھر دونیں کٹھیاں کر سکتا ورنہ نہیں یہ امام دے نزدیک آندا شرط ابو حنیفہ دے دوہاں شاگرداں دے نزدیک نہیں فقال لا یشترط للصحۃ جمع الظہر والعصر الا للحرام اور آندے نہیں یہ کوئی نہیں جماعت نہ پڑھے جانی احرام والا احرام بدھا ہوئے وہ آدمی دویں نمازاں کٹھیاں پڑھو گا وب اقالت ثلاثہ اور باقی 3 امام بھی مالک احمد شافعی یہی آدمی جماعت ہوئے یا نہ ہوئے پھر اگے کی لکھا وہو الازہر یہ گل جڑی ہے وزنی ہے اور ایک قول پکا بالکل ٹھیک ہے کہ جماعت نہ پڑھے یا کلا پڑھے دویں جمع کر کے پڑھ یہ 2 ضروری مسئلے سی کہ طواف جدوں کرنا وہ نال 2 رکھنا پڑھنا وہ وقت نہیں ویکھنا بھی اثر تو بعد ہے یا فجر مغرب تو بعد دور تو فجر تو بعد اور جمع بھی دویں نمازاں کرنیاں اللہ توفیق دے سب نو نصیب کرے جڑے جاندے آ قبول فرمائے جنہیں لوگ کٹھے سی درس ہوندے رہے جمع ہوندے سی شکر ہے بڑا موقع ملیا تو لوگاں بھی فائدہ اٹھایا وچے بریلوی جو بندی شیعہ سنی میں جان دو یار خدا دے گھر کٹھے ہوئے جے تہاڈے چوں کوئی کافر ہوندا ایتھے کیوں ہوندا تانوں پتہ قرآن نے آکھیا بے حرم دے اندر کافر داخل نہیں ہو سکدا 1400 سال ہو گیا شیعہ نے ڈکیا مرزئی جڑے سی وہ ڈکے گئے جدوں آکھیا سی نبی مننے یہ بریلوی آؤندے کہیں رہو ایک دوسرے گستاخ ہے مشرک چلو مبارک ہوئے تو انہیں لڑائی مگر حرم شریف داخلہ مور آ جڑا اتنے وڑ گیا مسلم اگر مسلم نہیں سی کیوں وڑن دیتا مسلمان اس تو اتنے وڑنا کوئی کافر نہ آکھے نہ کوئی مارو کٹو مسئلہ ٹھیک ہے تسی کہو یار تیرے نو اگر زیادہ بہتر ہے یہ بسم اللہ علم دی گل کرو محبت پیار نہ کافر کہنے دا کوئی چک نہیں حرم شریف دخول جڑا خود مور ہے بے مسلمان نہ ہوتا تو اتنے حرم نہ داخل ہوتا بڑے بڑے نے محنت کی مینوں یاد ہے پنڈت نہرو روز سلطان کی محنت کی بھی تہاڈا شہر مکہ مینوں یار ویکھن کا موقع دے وزیر اعظم انڈیا کا انہیں آخیا یار دوستی تیرے نال بڑی ہے مگر مکے میری حکومت نہیں وہ خدا دا شہر ہے اتنے سوائے مسلم دے کوئی داخل نہیں ہو سکتا تو ہور سارے سعودیہ پھر جتنے مرضی مکے نہیں جا اس تو مکے جڑا وڑ گیا وہ مسئلہ وہ کوئی غلط چاہیے صحیح ہے شک کرو گلاں کوئی بات نہیں مگر وہ نہ کافر ہے نہ دین تو دور ہے اس تو ساڈا نہ ایک اہل القبلہ
کہ جڑا مکے نو منہ کر کے نماز پڑھتا نا یہ اہل قبلہ سب مسلمان ہے، وڈی نشانی ہے۔ حضور نے فرمایا جن نے میرے ورگی نماز پڑھی تو میرے قبلے نو منہ کیتا، ساڈا ذبح کیتا کھا لیا مسلم ہے، سارے حقوق انہوں مسلمانوں والے حاصل ہے۔ باقی روڑے جڑے نا علم نہ محبت نہ بہ کے دعا عالم کرن گل کوئی مکدی مکے نہیں، رہن دے اپنے اپنے خیال، اللہ سارے تے راضی ہوئے، جنت کھلی، جنت تھان تنگ نہیں، تسی فکر نہ کرو تے سارے بڑھ جانے، کسی نے کوئی رنجش نہیں رہنی، ناراضگیاں نہ معافی صدور مغل دلان جڑے کینے نا اللہ آندا میں کھچ لینے ہیں تے پرا بن کے تسی تختاں تے بہ جانا ایویں لڑدے مردے کیوں جے، شکر ہے بھی تہاڈا دامن محمد رسول اللہ بالکل اللہ دا رسول ایسا ہے۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعَنَا سورہ شروع میں کیا نا آپ بھی شانہ کو مکنی جویں بصیری رحمۃ اللہ علیہ آندا فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعَنَا ایسا پاک پیغمبر بھیجا خدا نے محبوب جے او دا شکل ویکھیے باہروں ظاہر بھی ایڈا سونا بے اُداں دا سونا کوئی جمیا نہیں، سونا تین جہا نہ کوئی ویکھیا میں نہ ہی جمیا ماؤ جہان اندر ہاں تے جے باطن ویکھیے کیریکٹر تے اخلاق وہ بھی ہے انتہا خلق عظیم۔ اللہ نے آکھا گاں کو درجہ ہے گا کچھ جتنے تو پہنچا ہے تو اگے کوئی مقام نہیں۔ فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعَنَا صورت ایسا پاک پیغمبر ہے وہ ظاہری شکل اور اندر و باطن انہیں مکمل ہو گئے۔ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِعَ النَّسَمِ پھر جنہیں روحاں پیدا کیتیاں رب نے انہیں آخیا ہن تیرے تو سوا کون ہے جنہوں میں اپنا محبوب چنا، میں تینوں چھانٹ لیا کہ میرا اصلی یار تو یہو جہ پیغمبر دی اسی امت ہے، لاکھ شکر ہے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم۔ سویرے جاگ نہیں پڑھو کہ شکر ہے اس خدا دا جن نے محمد رسول اللہ دی امت میں پیدا کیتا، کسی اور امت پیدا نہیں کیتا۔ تو اللہ توفیق دے اس نعمت دی قدر کرو، پرا بن کے رہو، کوئی دجال کوئی کذاب اگر لاؤندا تانوں او دے منہ تے مٹی پاؤ کہ شرم کر تو رسول اللہ دی امت نوں ٹکڑے کر دو، کوئی مسئلہ غلط ہے تو کہہ کہ میرے علم دے مطابق یار گل انہاں دی درست نہیں، ان حد اتکرا کفر کا تو آنا انہیں کہتا میں نبی پاک نوں نہیں مندا، وہ تو تیرے تو زیادہ جان قربان کرن دیا، تو کہڑے منہ نال کافراں نوں؟ مسئلہ غلط ہونا، جہالت ہونی، بے علمی ہونی الگ بات ہے، کفر کہ ایک آدمی کہندا میں نہیں انہاں نبی مندا، توبہ توبہ یہو جہا مردود جڑا انہوں کافر کہہ تو کلمہ گواہ نوں آکھدا، تو اللہ ہدایت دے، اس تو توبہ کرنی چاہیے۔ باقی اپنے ساتھی انہیں دو چیزاں ہور دتیاں میں مختصر وقت جہاں بیان کر دیا، ایک تے حرز دجانہ یہ بہت مشہور ہے، تھانوی صاحب بھی لکھا اور بھی عملیات دی کتاباں کہ کسی جگہ جن تنگ کرے نا کسی گھر چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سی حضرت ابو دجانہ، انہوں نے آخیا یا رسول اللہ میں لیٹیا ہونا تے آوازاں آؤندیاں کدی کچھ ہوندا کدی کچھ ہوندا، شکلاں بھی مینوں نظر آؤندیاں، تو آپ نے پھر آخیا بیاہ جڑا تو میں تینوں لکھتا یہ تو اپنے سنبھال کے رکھ، انہوں ابو دجانہ ایک کتاب لکھ لی، سنبھال لی لے گیا اپنے سر تھلے رکھی رات، پھر میں سنیا جدو جاگیاں تے چیخنا چیخ رہا سی کہ ابو دجانہ تو سانوں سار دتا ہی، اور بالکل جس کتاب لکھ کے تینوں دیتی ہے خدا دا نام نے چک لا اسی مڑ کے تیرے کرنی آؤندے، بڑی لمبی چوڑی گل ہی یہ لوگ لکھ کے دیں حرز ابو دجانہ، چھپی بھی بن رہی یہ بھی چھپی ہے، مگر لکھیا کی ہے هذا وقد رویا فی حرز ابی دجانہ حدیث طویل وہ موضوع لا تحل روایت، لکھ دے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ دلائل النبوت ہے، انہوں نے صفحہ کہ اس بارے لمبی کہانی لکھی لوگوں نے اور ہے گی یہ بالکل منقطع ہے، یہ بیان کرنا روایت کرنا حلال نہیں، کوئی عالم نہ کہانی سناوے، یہ بالکل جھوٹھی اور منقطع ہے، سمجھو 88 اور 99 صفحے سے یہ ذکر ہے۔ اور دوسری بات پوچھی تھی اپنے بینک کے ساتھی کیا پوپ جڑا نا موجودہ بینیڈکٹ انہیں چھاپ دیتا کتاب لکھی عیسیٰ علیہ السلام سے، کیا وڈا دن جڑا اسی مناؤنے نا 5 دسمبر آ رہا یہ سارے کو کوئی ثبوت نہیں، میں انہوں پھر دسیا بھی انہیں تو ہن کیا نا پہلے ہی عیسائی عالم منتے بے بناوٹی، کوئی کسی کتاب سے نہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام دسمبر پیدا ہوئے یا 5 دسمبر، تو اندازہ کرو جڑا کئی نے مسلمان یار یہ گل کس طرح پھر مولوی صاحب اینی دنیا کر دی، اے سارے عیسائی کرن رہے جی، عیسائی منتے کچھ نہیں دس نہ دسمبر جمن کا پتا عیسیٰ علیہ السلام کا نہ 5 دا، اے میں ان قاموس اور کتاب کڈی وڈی ہے قاموس اور کتاب ساڈے مفردات القرآن امام اصفہانی، قرآن سے جن لفظ آیا کلے کلے دی تشریح بے گل کی ایک قاموس ہے کہ بائبل کے اندر تورات انجیل زبور جو آ گئی نا گل الف بے ایک ایک کل ہوئے چوں سارا تم دسوں، بہت محنت نہ لکھی ہے ریورنڈ ایف ایس خیر اللہ، بہت بڑا پادری بڑے دن تے لکھدا رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 25 دسمبر کو اے اپنا ہی رولا آندا تواڈے جڑے 5 نوں مناؤندے مشرقی آرتھوڈاکس کلیسا 6 جنوری کو اور آرمینیا کی کلیسا 19 جنوری کو مناتی،
پہلے ہوں تو ایک دن نہ ہوں 5 دسمبر 6 جنوری اور آرمینیا کی 19 کرسمس کے تہوار کا 25 دسمبر پر ہونے کا ذکر پہلی مرتبہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی کو ہوا، ادوں یہ گل شروع ہوئی۔ یہ بات صحیح طور پر معلوم نہیں کہ اولین کلیسیاں جڑے پہلے عیسائی بڑا دن مناتی تھیں یا نہیں، تاہم جب سے یہ شروع ہوا بڑا مقبول ہوا۔ اگے پھر لکھدا کہ شروع جدو کیتا تو جڑا وڈا پوپ سی انہوں نے جڑا دن آخیا یاد رہے کہ خداوند مسیح کی صحیح تاریخ پیدائش کا کسی کو علم نہیں۔ ایڈا وڈا عالم مر گیا جنہیں لکھ کے دیتا بائبل سمجھ۔ 3 صدی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 30 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مکر گیا۔ اب مڈ بھی دیکھ لو کہ نہ کوئی دلیل لبھی نہ کتوں کافراں تو لے لیا کہ رومی لوگ کافر بت پرست جڑے سی 5 دسمبر کو دن مناؤندے سی، وڈا دن شروع ہوندا، چھوٹے ہوندے ہوندے وڈا ہونا شروع ہوندا، اس دن مناؤندے سی کہ عید میلاد الشمس ہے، سورج کی پیدائش کا دن ہے اور بدنا شروع ہوا۔ انہوں نے آخیا تسی عیسائی ہو جاؤ دن یہ رکھو، یہ ہوں سورج کا نہ آخو عیسیٰ علیہ السلام کا کرو، کہ نہ دین نہ فراڈ ہوں۔ اس تو ہوں بھی کئی مسلمان نے یار اینے مسلمان کر رہے بھائی، اب دیکھو امت ہی پوری ڈبی ہے، آپ آدھے ثبوت کوئی نہیں۔ اسکندریہ کے کلیمنٹ نے رائے دی تھی کہ 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے پیر روما میں اس لیے مقرر کیا گیا تاکہ اس وقت ایک غیر مسیحی تہوار کافران دا جشن ظہر کو جو راس الجدی کے موقع پر ہوتا تھا پسے پش ڈال کر اس کی جگہ خدا مسیح کی سالگرہ منائی۔ دن وہ سورج دے وڈے ہون دا انہوں نے آخیا تھی یار عید میلاد شمس آدھے سی، ہوں عید میلاد مسیح۔ اور یقین جانو کسی نے برا نہیں کہنا، صاف ہے بے مسلمانوں کی عید میلاد نبی جڑی ہے کوئی اسلام تے نہیں، کوئی نہ مناوندا سی، نہ کوئی فرقہ، نہ مسلمانوں نہیں پتا بھی رسول اللہ ربیع الاول پیدا، یہ موقع نہیں، نہ مہینے دا پتا جے نہ کسی دن دا پتا۔ 12 ربیع الاول کہہ دیں جو مرضی کہیں رہے یہ حال ہے جنا، ثبوت کسی کو نہیں۔ پیر دا دن ٹھیک کہ آپ سوموار دے دن پیدا روزہ بھی رکھ دے، اور کوئی شے نہیں، مگر بنا لیں دن۔ ہویا اسی طرح کہ رومیاں دے عیسائیاں دے مسلمانوں دیا جنگاں سی، صلیبی جنگاں، انہاں 5 دن دسمبر کو اپنا دن منایا۔ یہ مسلمان آ کے یار اسی ہوں پیچھے رہیے، سانوں بھی کوئی عید مناؤنی چاہیے۔ اتنے 605 ہجری اتنے شروع کیا جی، یہ تو پہلا نہ بریلوی مناؤندا سی نہ کچھ بھائی، مگر جدو چل پہ کم پھر وہ عیسائیاں والا پکی ہو گئی گل 5 دسمبر ہے۔ ایڈی وڈی کتاب جو پڑھ کے کچھ دی حقیقت نہیں اصلیت ہے، مگر چل پہ اللہ ہدایت دے۔ دین اصلی جو کچھ خدا دے پیغمبر نے دیتا وہی کافی ہے۔ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ دے بیان سے ختم کرنا، جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئی، وعدہ گھاٹا اپنی اکلوں لپا منہ لڑائی۔ اے مستری جی لپے لاؤندے نا، لپے چھڑ دیو، اُنہ ہی دین بڑا جڑا اللہ دے پیغمبر دے گئے۔ کروڑاں درود و سلام ہے خدا دے پاک رؤوف الرحیم نبی سے، جنہیں کوئی کسر نہیں چھڈی۔ جے خامیاں ہوں اسی کٹ کے آنے کسر پوری کریے تو لعنت ہے سٹ تے، اسے تو شرک نہیں معاف تے بدعت نہیں معاف۔ کہ خدا دے ہوندیاں تو ہور کسے ول کیوں دوڑا، تے نبی دے ہوندیاں تو رستہ ہور کیوں کڈیا؟ ادھر شرک ہے ادھر بدعت ہے کہ توں لا الہ تو پھر گیا کہ جو مشکل کشا کوئی نہیں سیلا تو ہونا کوئی مزہ منگیاں، وہ لا الہ ختم ہو گیا۔ تے محمد رسول اللہ جدو رب نے کھادی بھیجتا وہ کسر چھڈ کے گیا، حوالہ وہ دے کہ انہیں کام کیتا، پھر بسم اللہ پھر مت سے دے جی وہ حوالہ تیرے کو کوئی جان دے رسول تو بعد کوئی شانی نمی اتری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اپیل جڑی ہے ہن تواڈے سامنے مسجد دی ہو چکی، اللہ نے جنی توفیق دیتی بندے نے وہ دتا، باقی بھی کوئی ساتھی مدد کرنا چاہتا کر دے۔ انہیں اپنا بھی معاملہ کہ مسجد واسطے کوشش کر رہا ہے یہ نویں سرے تو بنا جائے، اور جی سلیم آندا نا بے دا نقشہ بنوا کے بالکل ایک نویں بنائی جائے، ایویں ہن تھوڑی جی بناواں گے پھر 2-4 سال بعد قصہ ختم ہو جاؤ۔ یہ ہن حوصلہ کرو تے ہمت کر کے نا انہوں ایک نویں شکل دے دی ہے، آن والی نسلاں مینوں تانوں یاد رکھن کہ اللہ تعالیٰ دا گھر بنا گیا سی۔ خدا توفیق دے، کم مشکل کوئی بھی نہیں، بندے اٹھ کھڑے ہون تے آسان ہی آسان ہے۔ فضل فرمایا اللہ تعالیٰ، پھر کے جلدی جلدی کٹھے بھی کر لیا کرو، دے دیا کرو تھوڑا بہت حصہ ہر جمعے پا دیا کرو، انشاءاللہ اللہ دے گھر چڑیا دے گھونسلے جنہ بھی حصہ پاؤ گے جنت اللہ محل بناؤ گا، خیر کرے اللہ پاک۔ اگر مکہ یا مدینہ میں 15 دن سے زیادہ قیام ہو جائے تو کہتے ہیں ہم مسافر نہیں رہے، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، کیا یہ پابندیاں خود ہی لگاتے ہیں؟ یہ بھی اچھا سوال کیا۔
دین جڑا جدو آپ ہی تنگ کرتا اللہ دے رسول نے کسے حدیث نہیں جو فرمایا اینے دن بندہ رہے تو پوری پڑھنی شروع کر دسو دنوں نہ مسافری چوں نکل جاتا پھر 4 دن مسافر ہے 5 دن پھر مسافر نہیں رہتا یا 10 دن مسافر ہے پھر ہوں مسافر نہیں ہے بالکل بنوٹی گل اللہ رحمت فرمایا امام ابن تیمیہ تے ابن قیم تے انہاں آخیا نہ رسولہ نے میل دسے کئی نے میل جڑا وہ مسافر ہے یہ بھی لوگ آپ ہی کرنا شروع کرتا جدو آدمی اپنا روٹین ورک چھڈ کے کام جڑا روز کرتا انہوں چھڈ کے نویں پاسے نوں کدھر ٹریا سفر ہی سفر ہے قربان دئی عبداللہ بن عمر جیسے 1 میل سے بھی کسر کر دی آدھے اللہ نے چھٹی دیتی یار کیوں دنیا نوں تنگ کر دے تو چلو زیادہ زیادہ کرنا تھی جویں اللہ دے کہ نیک بندے نے ٹھیک کیا ایک بڑی جڑا ایک منزل 12 میل وہ 16.5 میل بن اینا ایک طرف نوں ہوے تے کسر کر تے ہور گل کوئی نہیں اے جڑا دن ہے بھی کوئی نہیں کوئی دن حضور نے مقرر نہیں کیتے ہوں آپ آدھے جی آپ نے نیت نہیں سی کیتی نیت کا کن فیصلہ کر 26 دن تبوک ٹھہرے کسر ہی کسر 18 مکے ٹھہرے کسر اور اسے تو امام ابن تیمیہ ابن قیم مطلب کسی حدیث سے آ گیا بیت تو زیادہ میں رہا تو پھر پوری پڑھنی کچھ نہیں یا وطن بدلو تو ٹھیک ہے تھی انہیں ارادہ ہی کر لیا اتنے جا کے رہنا کام کار کرو پھر ٹھیک جانے ہی پوری پڑھو اگر یہ نیت نہیں تھی عارضی ٹھہرے جے عارضی ٹھہرنا پاویں کنے دنوں کا ہوئے بسم اللہ کہہ کے دکاناں پڑھی جاؤ تو رب راضی تے تھوڑا کم سواب ہی سواب ہے اتنے درمیان تمہیں ایک گل سنا دیا مینوں سویڈن چوں بچی نے فون کیتا میں نماز میں چھڑ لینی سی جدوں تو اللہ دا بندہ تیرا سنیا تو 17 رکھتا جنتی ہون لی گاں جنہوں نے وطر سنتا ہے جنہیں گاں ترقی کرنی کردا پھرے 2 فجر 4 زور 4 اثر 3 مغرب 4 عشاء جویں رمضان شریف دے روزے رکھ رہا بڑی ادوں بعد نہیں تھی روزے رکھتے عشورے عرفے کا گناہ تو کوئی نہیں یہ سنتاں نفلاڑی موری رفڑ پاؤ گے روزیاں دا آکھی دا بھی سنت روزے رکھو گا ہر جمعرات سوموار دا رکھ دے ٹھڈ پیڑ ہوندی ہے نہیں وہ کہنے ہاں وہ رکھے یہ ہار یہاں سنتاں دا نمازیاں پڑھیاں جان تے بسم اللہ جدوں موقع ہوئے جنہ جی چاہے پڑھو ورنہ فرض تے پڑھ لو جہنمی جنا ہو انہیں آخیا پکی نمازی ہوگی اور اپنے خامد بھی دوجے ملک کام کرتا بھیجتا بھی جے آ بھی نہیں نا ہوں تو پڑھنی ہے تیرا جنت جان کا ارادہ نہیں دین وہ دسو جڑا اللہ دے پاک رسول نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر تے کروڑاں درود و سلام ہے فضا بھی اور می سانو آسان دین دس دی باپ بھی انہیں شفقت نہیں کرتا انہیں پیار نہیں کرتا جنہ امت نے آپ نہ کیتا نہ اے کی سی اے مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرف سیرت نبی مکمل سیٹ سید سلیمان نذیر امام حسین اور واقعہ کربلا حادثہ کربلا کا پس منظر میلاد النبی بدعت ہے امام نسائی کی شعراء پاک تصنیف خصائص علی سب مولانا کو مل سکیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سوال کر لیا کرو میرا بچہ بیمار ہے اس کے دعا فرمائیں انشاءاللہ برال سبانی کی طرفوں اے وہ گل جیڑی وہ پادری والی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پوپ کی کتاب نے تنازع کھڑا کر لیا تاریخ میں کئی برسوں کی غلطی ہے اس اعتبار سے 25 دسمبر پیدائش کا دن بھی نہیں بنتا اے روزنامہ دنیا فیصلہ باد پوپ بینیڈکٹ جڑا ہن پوپ ہے نئی کتاب نے حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش سے متعلق نیا تنازع کھڑا کر دیا پوپ کا دعویٰ کہ عیسائی کیلنڈر میں دی گئی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا سال درست ہے نہ تاریخ درست ہے حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش سے متعلق اس سے پہلے بھی مختلف تحقیق کار اور عیسائی رہنما مذہبی سوال اٹھاتے رہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ کیتھولک چرچ کے بانی نے خود اس بات کا اعتراف کیا پوپ دی انفنسی اینڈ نیریٹو سلسی کی اپنی تیسری کتاب میں لکھتے ہیں کہ عیسائی کیلنڈر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش میں کئی سالوں کی غلطی ہے اور اس اعتبار سے دیکھیں تو ان کی پیدائش کا دن بھی 25 دسمبر نہیں کتاب میں پوپ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتایا پوپ کی کتاب کی لاکھوں کاپیاں چھپ چکی اور 72 ملکوں میں کتاب کا 20 زبانوں میں ترجمہ کیا جائے گا اب تو پتہ لگا بھی حق آخر حق ہوں غالب آ کے رہتا کنے بھی پردے پائے انہیں ننگا ہونا ہی ہوں تو کچھ نہیں ہے امتاں نے آپ دن بنا لیا مسلمانوں کو 2 دن ہے کوئی خدا کی قسم اور دن نہیں ایک عید الفطر ہے ایک عید الاضحیٰ 2 عیداں رب نے دیتی ہیں وہ دن کوئی تھوڑا خوشی کر لو قربانیاں کر لو کوئی عید نہیں اور مسلمانوں کی نہ کوئی گل ہے جب مرضی آپ منا پھرتے اللہ ہدایت دے پیغمبر خدا دی سنت دی جڑی لائق ہے پیروی کیجیے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اے مسجد کا نقشہ سلیم بنوا کے دیو دینا سارے محنت کریے بے نو بنا دیئے کوئی آنے والی نسلاں سانوں بھی یاد کرن